بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو بی کے لائیو میں خوش آمدید. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج بی کے لائیو میں کچھ مختلف سا چہرہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. میرا نام جمال ہے اور میں آج کے اس پروگرام میں میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بی کے لائیو کے اس پروگرام میں مجھے شمولیت کا موقع ملا ہے. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اب آلموسٹ ویکلی ایک پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بی کے لائیو کے بینر تلے، جس میں عام طور پہ برہان بھائی ہوتے ہیں اور مختلف شخصیات سے جنہوں نے اپنے اپنے فن میں اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے فن کا سکہ جمایا ہوتا ہے، لوہا منوایا ہوتا ہے. ان کو ہم مہمان کے طور پہ مدعو کرتے ہیں اور ان سے بات چیت ہوتی ہے، کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ تفصیلی تعارف ان کا ہوتا ہے اور آپ سب کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے. آج کا یہ پروگرام بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی لٹریری ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہمان شخصیت آج ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ کئی حوالوں سے مشہور بھی ہیں اور انہوں نے اپنے فن میں سکہ بھی اپنا جمایا ہے. ان کے بارے میں تفصیلی تعارف انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے پچھلے پروگرام میں جو ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہمارا رہا، اس کے لیے جو فیڈ بیک آپ سب نے دیا، تھاؤزنڈز کی تعداد میں لوگوں کے میسیجز اور اوور ویلمنگ رسپانس جو ملا بی کے لائف کے پلیٹ فارم پہ، اس کے لیے آن بہاف آف بی کے لائف آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں آج کے اس پروگرام میں بھی آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیں گے اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیں گے. یہ پروگرام فیس بک لائیو کے طور پہ نشر کیا جاتا ہے. آپ اس کو ری شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ کے جو ادب سے محبت رکھتے ہیں، شاعری سے محبت رکھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس پروگرام کے روح رواں جناب برہان خان صاحب کی. کیلگری میں، بلکہ البرٹا میں کہنا چاہیے، اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ کینیڈا میں بسنے والے جتنے بھی ہمارے کمیونٹی ممبرز ہیں ان کے لیے یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے تو غلط نہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی حوالوں سے یہ نام شہرت کا حامل ہے ہمارے اس ملک میں. وہ شوبز کی دنیا ہو، شو پروڈکشن ہو، سوشل سروسز ہوں، پالیٹکس ہو، علم و ادب کی باتیں ہوں، اور حتیٰ کہ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں، کوکنگ سے لے کے گفتگو تک، ان سب حوالوں سے برہان بھائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور ایک سب سے اچھی بات جو مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بے لاس کام ہوتا ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی منی ارننگ فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، بلکہ برہان صاحب اپنی پاکٹ سے خرچ کرتے ہیں. سو ہی از دا مین جو کہ اپنی ایفرٹس ڈونیٹ کرتے ہیں، اپنے فنڈز ڈونیٹ کرتے ہیں، اپنی دانشوری، اپنا انٹلیکٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں آپ سب کے لیے ایک سروس. تو بغیر کسی دیر کے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب برہان خان صاحب کو کہ بی کے لائیو آپ کے نام سے ہی منسوب ہے، تو آپ تشریف لائیے. نہایت بہت بہت شکریہ. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. جمال بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، الحمدللہ. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا، مگر اس سے زیادہ میں ان کا ممنون وہ ہوں، اس طرح ہوں کہ انہوں نے میری زندگی بدلنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ارے واہ. اور وہ جیسے جیسے پروگرام ہوگا بات چیت کرتے رہیں گے کہ وہ رائٹر یا وہ شاعر جو ہے اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتا جب تک وہ کسی ایک آدمی کی زندگی نہ بدل دے. تو میں یہاں پر آج گواہی دیتا ہوں کہ جو میرے مہمان ہیں انہوں نے میری زندگی اور میری گھریلو زندگی بدل دی اپنی شاعری سے اور اپنے کلام سے اور اپنی جو فن خطابت ہے ان کی، اس میں انہوں نے مجھے بدل دیا. تو میں گزارش کروں گا میرے بہت ہی پیارے، میرے بڑے عزیز، میرے دل کے بہت قریب جناب وسیع شاہ صاحب سے کہ آپ. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے وسیع شاہ صاحب؟ السلام سوری علیکم. آپ کا وہ میوٹ ہے، میں اس کو ان میوٹ کر دوں. جی آپ ان میوٹ کیجئے سر. یہ میری طرف سے ایک سوری، سیکنڈ. میری طرف سے جی میری جی طرف جی سے معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم برہان بھائی اور راجہ صاحب اور جتنے بھی دوست دیکھنے والے ہیں. وسیم صاحب ہمارے، ان سے بڑا رابطہ رہا، انہوں نے اس کو کوآرڈینیٹ کیا. اور آپ سب کا اور آپ کے چینل کا اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور برہان بھائی نے جو الفاظ کہے ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ برہان بھائی کی زندگی میں تو کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. جب انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی کے بارے میں بتایا تو میری زندگی میں تبدیلی ضرور آ گئی.
مجھے لگا یار کہ جب میری میں تحریر سے یقین ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تبدیل ہو سکتا ہوں، تو اپنی تحریر سے میں خود کیوں نہیں تبدیل ہو سکتا؟ تو برہان بھائی کی محبت اس ہے، کے یہ بارے میں پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ یقین مانیں، میں سچ گواہ، اللہ گواہ ہے، میں اس بارے میں کہ تھوڑی سی وفا چاہیے جو ماشاءاللہ جی آپ نے لکھا ہے، میں اور میرے دوست سادات شاید وہ ہمیں جوائن کریں تھوڑی دیر میں، ہم وہ پروگرام دفتر میں رات کو بیٹھتے اور روتے اور یعنی کہ دیکھتے. ہم نے کوئی 1 مہینے میں وہ 6 دفعہ پروگرام الف سے لے کے یہ تک دیکھا. محبت آپ کی، محبت آپ کی، محبت. اور اصل میں اتنا میں سب سننے والوں کو جو بھی میرے ساتھ یعنی کہ دوست مجھے ملتا ہے، میں کہتا ہوں یار وہ ڈرامہ ضرور دیکھنا. اور خاص طور پہ جب آ کے ایک موقع پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، آپ اپنی ازواجی زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں تو کئی جگہ پر ہم بھول جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وسیع بھائی بتائیے کہ کیا آپ لے کر چلے، پھر بعد میں جی باتیں بالکل. ہوتی ہیں. دیکھیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک تو میرا کریئر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے 95 96 سے، جب پہلا پلے جو تھا آہن وہ میں نے کیا تھا. اور اب پچھلے سال پھر میں نے بیچ میں یہ شوز ووز کرنے لگا تو 4 5 سال ذرا تھوڑا سا میں نے کم لکھا، مگر پھر بھی پچھلے سال ایک پلے لکھا تھا تم سے ہی تعلق ہے. اور اس بیچ میں ایک طویل ایک وہ ہے، اس میں تھوڑی سی وفا چاہیے بھی ہے، ملنگی بھی ہے، میں بھی ہے. ایک ڈرامے کا نام تھا میں، یعنی کہ انا. اور ایک تمنا لا حاصل، لباس، تعلق، ایک سیریز ہے. مگر ایک چیز طے ہے برہان بھائی کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ مجھے اصل میں اس کی ایک شاید وجہ بھی تھی کہ ہم اس عہد کے لوگ ہیں جو جس کی بنیاد جو تھی یہاں پر ٹیلی ویژن ڈرامے کی وہ پی ٹی وی نے رکھی. اور اس کے پیچھے ان کا ایک بڑا واضح مقصد جو ہے وہ ہوا کرتا تھا کہ ڈرامہ جو ہے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. وہ تبدیلی تو ایک معاشرے میں یعنی کہ شاید کسی ایک پلے سے یا بہت سارے پلے سے بھی ممکن نہیں ہوتی ہے، مگر فرد کی سطح پر وہ اپنا کردار جو ہے وہ ضرور ادا کرتا ہے. تو ہماری تربیت چونکہ اس ادارے نے ایک طرح سے کی، پھر اس ادارے کے لوگوں نے کی. جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو اسی ادارے کے لوگ جو تھے وہ مارکیٹ میں کام کر رہے تھے. تو ایک تو وجہ یہ تھی. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ایسی بہت زیادہ بلا وجہ تنقید کر رہے تھے، تو مجھے یاد آیا، آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کہ آہن جو تھا جو میرا پہلا پلے تھا، اس کے اندر بھی ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی سینسٹیو چیزیں ہم نے کی تھی ابتدا میں، جس سے معاشرے میں یا کسی ادارے میں کوئی تبدیلی جو ہے، جوہری تبدیلی جو ہے وہ آ سکے. تو یہی چیز جو تھی یہ تھوڑی سی وفا کے بھی پیش نظر تھی. اور نیب کا جتنا چرچا آج ہے، اس زمانے میں اتنا چرچا نہیں تھا نیب کا، مگر یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے آدمی کی کہانی تھی جو کرپشن کرتا ہے، اور کرپشن کی وجہ سے پھر وہ نیب کے یعنی کہ نیب کی جکڑ میں آ جاتا ہے. میں یہاں پہ نیب کی اس وقت جو معاملات ہیں، میں اس وقت لازم بات ہے اس کو یعنی کہ انڈورس نہیں کر رہا ہوں، اور میں ذاتی طور پہ ایک سیاست طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اب تو اس قانون میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں یعنی کہ پازیٹیو تبدیلیاں جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے. مگر جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کرپشن کرتے ہیں تو وہ نیب ہو یا ایف آئی اے ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جن کے لیے آپ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ان کے لیے آپ کی حیثیت جو ہے وہ آپ کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ آپ کے اس کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے کی حیثیت ہوتی ہے. تو یہ ہو یا کوئی اور بھی ذریعہ ہو، جب ریلیشن شپ میں، جب تعلقات میں پیسہ جو ہے وہ بنیادی عنصر آ جاتا ہے کسی بھی جگہ پر، تو آپ یہ سمجھیے کہ محبتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسانوں کی رشتوں کی، انسانوں کے وقت کی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. اس پیسے سے خریدی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. یہ تھا. اور انڈر کرنٹ یہ تھا کہ جب آپ اپنی ایک بہترین لائف یا لائف پارٹنر کو چھوڑ کر جب آپ کسی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں جاتے ہیں، کسی اور رشتے میں جاتے ہیں، تو آپ کا گھر، آپ کے بچے کس طریقے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی چیز آپ کو ایک چکا چوند اپنی طرف بلاتی تو ہے، آپ ایک بھرپور زندگی چھوڑ کر اس چکا چوند کی طرف لپکتے ہیں، مگر جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے، اور آپ تو ایک مٹی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا آپ ایک گرد کے پیچھے، یا آپ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے تھے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں، میں خود شاعر ہوں،
بعض اوقات ہنسی مذاق بھی ہم کرتے ہیں، بعض اوقات مزاح میں بھی یہ بات ہوتی ہے. میں صرف آخری بات کر کے پھر آپ نے جو بھی بات کرنی ہو، سوال کرنا ہو وہ کیجیے گا. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز ہم نے کبھی اپنی سوسائٹی میں نہیں سمجھے. آپ جو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں اس کا ریئلائزیشن ہے. وہاں پر یعنی کہ جب آپ مرد اور عورت ریلیشن شپ میں دھوکا کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی دھوکا تصور ہوتا ہے جیسے اسٹیٹ سے، جیسے کسی دوست سے، جیسے کسی اور رشتے میں، کسی اور معاملے میں آپ دھوکا کرتے ہیں. آپ چیٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ تصور کرتے ہیں کہ غالباً وہ ایک مرد کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ چاہے تو وہ یعنی کہ بہت سارے ریلیشن جو ہے وہ بنا سکتا ہے. حالانکہ وہ اسی طریقے سے ایک دھوکے باز شخص ہوگا یا عورت ہوگی جو ایک رشتے میں رہتے ہوئے ایک اگر دھوکا کرتی ہے. اور ویسٹ اس حوالے سے ان سے میرے خیال میں یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ جب ایک ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتے تو وہ آ کر کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے سے، جو بیشتر ہم نے اس سوسائٹی کو دیکھا ہے. ظاہر بات ہے ان کی فلموں کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے، یا جو تھوڑا بہت ٹریول کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب میرا تم سے دل بھر گیا ہے لہٰذا میں کسی اور رشتے میں جانا چاہ رہا ہوں. مگر دھوکا جو ہے وہ کم سے کم دینا چاہیے. تو یہی اس تھوڑی سی وفا کا بھی تھیم تھا کہ ریلیشن شپ میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے. تھوڑی سی وفا جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اگر تھوڑی سی وفا ہو تو گھر جو ہے وہ آپ جنت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. خان صاحب آپ کی اجازت سے میں جو اپنے جتنے ویورز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں فیس بک پہ، اور ماشاءاللہ آپ نے تو پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ویسے تو ہو چکا ہے، لیکن اس پروگرام کا بینر جو ہے جب سے شروع ہوا ہے تو ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس چل رہا ہے. ان سب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وسیع شاہ صاحب ہمارے مہمان ہمارے ساتھ، اور ان سے گفتگو آج میں اور برہان بھائی کریں گے. 2-3 حوالے ہیں اس میں شامل. اس میں سب سے جو پہلا اور مستند حوالہ ہے وہ تو یقیناً شاعری کا ہے. پھر اس کے بعد جو ڈرامہ رائٹنگ ہے اس کی طرف بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے ایک اور پہلو ان کی شخصیت کا وہ ہے میزبانی، اینکرنگ، اور اس میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا ہے، بہت شہرت کمائی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی ہم ان سے کریں. تو جی برہان بھائی، اوور ٹو جی یو. اچھا، نہیں اس میں جو یہ تھوڑی سی وفا کی بات کر کے پھر تو آخری میں ایک بتاؤں گا کہ جب وہ میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے ایک اور چیز جو بڑی اچھی ٹچ کی نا شاہ صاحب، وہ یہ تھی کہ جب وہ رانیہ کو ڈیورس کر دیتا ہے اور ڈیورس ہو جاتی ہے تو ہم یہ شرط لگا رہے تھے آپس میں کہ رائٹر جو ہے وہ شادی نہیں کروائے گا اس کی دوسری، مگر وہ آپ نے شادی کروائی اور اس کو کینیڈا بھیجا، یعنی کہ اپنی ڈرامے میں. تو وہ ایک بڑا یعنی کہ ایک امید آپ نے ظاہر کی کہ ہمارے یہاں تو یہ بڑا ٹیبو ہے نا کہ اگر کسی لڑکی کو ڈیورس ہو گئی ہے کسی وجہ سے بھی ہو، حالانکہ اس بیچارے کا قصور نہیں تھا، جو بھی تھا وہ کر رہی تھی. اور یہی چیزیں یعنی کہ رانیہ نے جو ہے وہ میرا دل بدلا اور میں نے اپنی بیوی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ میری وفا کرتی ہے، میرے 6 بچوں کی ماں ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور مجھے اس میں کوئی گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو یہ آپ نے ایک نیا جو پہلو دیا، یہ امید دی کہ جو خواتین کو ڈیورس ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو شادی اس کا حق ہے. اس کے لیے کوئی تھوڑا سا فرمائیے. بڑی آپ کیونکہ باریک آدمی ہے اس لیے آپ نے بڑا اہم نقطہ پکڑا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈے 1 سے 96 میں جب میں 20-21 سال کا تھا، اس وقت بھی جب میرا جو پہلا پلے تھا آہن، میں نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. پھر میں آگے بڑھ گیا، میں نے کہا شاید پرانا ہو گیا ہے، لوگ پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، مگر اب آپ نے ذکر کیا ہے تو میں اس کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کہ مجھے یاد ہے کہ وہ 96 میں آہن تھا اور وہ آئی ایس پی آر اس وقت پروڈیوس کر رہا تھا. آئی ایس پی آر نیا انہوں نے کچھ چیزیں پروڈیوس کرنا شروع کی. تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے جب فوجی حضرات، فوجی دوست جب آپس میں جنگوں پہ ہوتے ہیں، یا جو ان کا جو پورا سسٹم ہے اس میں ایک بہت یعنی کہ باہمی احترام کا اور بہت ہی یعنی کہ ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں. اس کے بغیر ایک کندھے سے کندھا لڑا کر کیسے کوئی فوج جو ہے یا کیسے لوگ جو ہیں وہ لڑ سکتے ہیں. تو بہت ہی باہمی احترام ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک کیریکٹر تھا جو حسام قاضی صاحب نے کیا تھا، جو ایک میجر ہیں، اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اہلیہ جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہیں. تو یہ میں 96 کی آپ سے بات کر رہا ہوں، جب میں 20-21 سال کا تھا. تو مجھے یاد ہے میں نے آئی ایس پی آر کو یہ تجویز دی کہ جی اس کے بعد یہ خاتون جو ہیں، جو بعد میں کیپٹن جو آتے ہیں مطلب ان کے گھر میں جو یعنی کہ فوج کی طرف سے جن کا رابطہ رہتا ہے معاملات کے لیے، ان کے ساتھ ان کی شادی جو ہے وہ ہو جاتی. تو اس پہ ایک بہت یعنی کہ مجھے یاد ہے جنرل سلیم اللہ اس وقت ہیڈ تھے
ISPR کے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو جو ہمارا بنیادی جو ہماری جو فکر ہے, یہ جو بنیادی ہمارا جو سارا ڈھانچہ جس کے اوپر کھڑا ہے, یہ تو ایک طرح سے اس کی وہ ہے. تو میں نے کہا یہ تو بالکل آپ یہ دیکھیے کہ پوری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں جب شہادتیں ہوتی تھیں یا ادروائز بھی, یعنی کہ تو یہ جو عورت کا شادی نہ کرنا ہے, یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس خطے کی غالباً جس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, اور جو صدیوں سے جو ہندو روایت رہی ہے, جس میں جب مرد جو ہے وہ مر جاتا تھا تو عورت جو ہے وہ ستی ہو جاتی تھی, یعنی کہ باقاعدہ اس کے ساتھ وہ زندہ درگور, جسے آپ نے تو محاورہ سنا ہے, وہ حقیقتاً زندہ درگور ہو جاتی تھی, زندہ دفن ہو جاتی تھی. تو جب انگریز آیا تو انگریز نے بہت سارے برے کام کیا, آنا ہی جو ہے اس کا وہ یعنی کہ کسی بھی غاصب کا یا کسی بھی طالع آزما کا اس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا, مگر جو انگریز نے اچھے کام کیے اس میں سے ایک کیا تھا کہ انہوں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو, یہ کس طرح سے آپ لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو انہوں نے آ کے اس کے اوپر پابندی لگائی ستی کے اوپر, اور یعنی کہ تو عورت کو تو زندہ درگور کر. تو میں نے کہا یہ تو وہ چلن ہے ہمارا. تو جو اگر آپ دین کو دیکھیں تو دین تو بہت یعنی کہ دین میں تو اس قدر آزادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقائد و جہاں کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے یعنی کہ ڈیورس چاہتی ہوں. تو آقا نے پوچھا, جو گفتگو ہوئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی خدا نخواستہ تکلیف دیتا ہے یا نان نفقہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا صرف مجھے پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. تو آقا نے کہا کوشش کریں کہ بھئی آپ یعنی کہ اس رشتے کو چلائیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مطلب رہ پاؤں گی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈیورس لے لیجیے. تو اس یہ جو خلا کا اختیار ہے, ہم عموماً اس پر بات کرتے ہیں کہ جی مرد کو اختیار ہے طلاق کا, اگر ہم نے اس پر کبھی بات ہی نہیں کی کہ عورت کو بھی جو خلا کا اختیار ہے کہ وہ بھی اس رشتے سے جب بھی نکلنا چاہے وہ نکل سکتی ہے. اور اس خلا کے لیے کوئی یعنی کہ کوئی بہت ساری اس کو یعنی کہ جسٹیفیکیشنز دینے کی کہیں کسی جگہ پر بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تو یہ تو ہوتا ہی دلوں کا رشتہ ہے. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی. تو میں نے جو جنرل صاحب کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی, پھر البتہ میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیے یہ جب کہانی آگے بڑھے گی تو یہ ضرور طے ہے کہ پورا ملک اور پورے ادارہ بھی سب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں اس ریلیشن شپ کو ہو جانا چاہیے. اور یعنی کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے یا کسی بھی ادروائز بھی اس ادارے سے ہٹ کے بھی اگر زندگی میں بھی کوئی شخص نہیں رہتا ہے تو یعنی کہ بیوگی کی زندگی گزارنا جو ہے وہ کوئی بہت یعنی کہ اس کو انکریج کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اسے ڈسکریج کرنا چاہیے. ایک فرد ہے, ایک زیرو ہے, اور اس کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کا حق ہے. اگر کسی بھی طریقے سے کوئی حادثہ ایک ہو گیا ہے, چاہے وہ ڈیورس کی صورت میں ہے, چاہے وہ اپنا کسی کے ختم ہو جانے کی صورت میں ہے, تو یہ اس کی بنیاد. تو آپ اندازہ کریں کہ میں نے انہیں بھی قائل کیا. اور پھر وہ پہلا جو پلے تھا ہمارا آہن, اس کے اندر ہمیں دکھایا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ کپتان کے ساتھ ہو جاتی ہے. البتہ ہم نے اس کو ایک بہت ہی گریسفل طریقے سے, ایک بہت ہی احترام کے ساتھ, بہت ہی وقار کے ساتھ اس رشتے کو ہم نے ڈیولپ کیا. یہاں پہ بھی تو وہ جو میری سوچ 20-22 برس پہلے تھی وہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری کوہنا جو ہماری برائیاں ہیں, جو امراض ہیں, ان کے اوپر ہٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ میسج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے کہ عورت کو آپ اگر ستی نہیں کرتے مگر آج بھی آپ زندہ درگور ہی کر دیتے ہیں, چاہے اسے طلاق. اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ بیچاری کسی ریلیشن شپ سے کبھی کبھی نکل نہیں پاتی ہے. وہ نکل اس لیے نہیں پاتی ہے کہ اس کو آگے کوئی رستہ جو ہے آپ نے نہیں چھوڑا ہے, کوئی روشن دان آپ نے اس کی زندگی کا کھلا نہیں چھوڑا ہے, کوئی دروازہ آپ کی سوسائٹی نے ایسا کھلا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر وہ سوچ سکے کہ اگر مجھے مارا جا رہا ہے, میرے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, میرے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, یا ابو آل میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اس کے ساتھ رہنے کو اور میں ایک نیا ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہوں, تو معاشرے نے جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, انکریج نہیں کیا ہے اسے کہ وہ اپنی بھرپور زندگی جو ہے وہ گزار سکے. تو جہاں جہاں نظر آتا ہے اس کو ان ایریاز کو ہٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک روشن خیالی کا, ایک پروڈکٹیو, ایک پروگریسو اس کا اپروچ کا چشمہ جو ہے وہ وہاں سے ابھر سکے, نکل سکے. اچھا, ایک سوال آیا ہے, ہمارے یہاں پہ بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر نوید سید صاحب, شاید آپ ان کو جانتے بھی ہوں. وہ آپ کو مخاطب کر کے وسیع بھائی ہمارے دور جدید کے ڈرامے اور اشعار کس طرح ہمارے معاشرتی حالات کیا واقعی اثر انداز ہوتے ہیں؟ تمام مسائل کی عکاسی کیا صرف ڈراموں تک ہی محدود ہے؟ ہمیں تو عام لوگوں میں یہ اثر نظر نہیں آتا. ڈاکٹر نوید سید صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ اگلا نوبل پرائز شاید ان کو جائے, میں پھر بعد میں کسی دن بات ہوگی. مجھے اس کا جواب دینا ہے. جی آپ کے لیے ان کا سوال. جی
جی میرے خیال میں ان کا سوال بڑا بڑا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ سارے آرگنز جو ہے نا، جیسے دیکھیے برہان بھائی اور جمال صاحب اور تمام سننے والے، سوسائٹی ایک جسد کی طرح ہوتی ہے، ایک جسم کی طرح ہوتی ہے. جیسے یہ ہمارا جو وجود ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ ہم اس کو معذور تصور کریں گے اگر کوئی ایک عضو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے یا معطل ہو جائے یا ویک ہو جائے، تو آپ کی پرفارمنس. اب میں نے بھی یہ یعنی کہ یہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے، جو آخری آدمی فائٹ کر رہا ہوتا ہے 2-4 سال کے، بھائی میں اپنی ایج سے تو مجھے پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، تو چشمے کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہے. تو اب آپ دونوں حضرات نے یعنی کہ چشمہ لگایا ہوا ہے، لیکن اگر آپ تو سوسائٹی بھی ایک جسم کی طرح ہوتی ہے. پورا جسم جو ہے وہ کسی ایک سمت میں یکسو ہو کر جب کام کرتا ہے، تب اس کے منزل کے نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی شخص، آپ نے برہان بھائی کو ہم جانتے ہیں، یہ کاروبار میں بہت ان کا بڑا نام ہے، بہت انہوں نے پیسہ کمایا، بہت نام کمایا. جمال صاحب جو ہیں مختلف، اپنا آپ کا اپنا شعبہ ہے، میرا اپنا شعبہ ہے. میرا پورا وجود جو ہے، میرا سوچ سے کہتا ہے نا کہ میرا لائف سٹائل ہے لٹریچر اور صحافت اور کتاب اور فلم. تو میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، میری آنکھ، میرے بازو، میرا پیر، میرے جسم، میرا لوں جسے کہتے ہیں، وہ اسی سمت میں گامزن ہوتا ہے. تب کچھ تھوڑا بہت آپ یعنی کہ زندگی میں کچھ بہت ہی تھوڑا بہت آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا اچیو کر سکتے ہیں. یہی سوسائٹی کا بھی ہے. سوسائٹی بھی ایک جست کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. جب پوری سوسائٹی یکسو ہو کر کسی جانب گامزن ہوتی ہے، کسی منزل کی جانب گامزن ہوتی ہے، تب وہ کچھ اچیو کر سکتی ہے. ہمارے ہاں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے جو بنیادی جو کریکولم ہے، جو تعلیم ہے، وہ پولز اپارٹ ہے. ایک بالکل مشرق کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسرا انتہائی مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے. یعنی کہ یہ دونوں اس قدر پولز اپارٹ ہیں کہ جب یہ دونوں کمر کیے کھڑے ہیں، دو بڑے حلقے ہماری طرف، اور وہ جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو نفرت سے دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے، دونوں کو ایک دوسرے کا وجود ایلین لگتا ہے. ایسی سوسائٹی کس طریقے سے، مجھے بتائیے، کہ گرو کر سکے گی یا پروگرس کر سکے گی یا آگے بڑھ سکے گی؟ بڑھ تو جائے گی، مگر وہ کتنی دہائیوں میں بڑھے گی، یہ پھر ایک سوال ہے. سو ان کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ اپنے حصے کا کام ہے، میڈیا یا ہم لوگ تو کر رہے ہیں، مگر جب تک پوری سوسائٹی، آپ کا ہر ادارہ جو ہے، آپ کے کورٹس ہیں، آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ کے دیگر ادارے ہیں، آپ کی صحافت ہے، آپ کے سکولز ہیں، آپ کے مدارس ہیں، جب یہ سب اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، تب ممکن ہے کہ سوسائٹی میں تبدیلی جو ہے، یہ جوہری تبدیلی جو ہے وہ آ سکے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ایک کڑمس کا عالم ہے، ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے کہ جس کا جس طرف کو منہ آتا ہے وہ اس طرف کو جا رہا ہے. تو اس کا نتیجہ بھی پھر لازمی بات ہے ہمارے سامنے ہی ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے، جو آج کل خبریں بڑی بری آ رہی ہیں، اور ایک سوشل میڈیا یا خاص طور پہ پاکستان میں لوگ ہمیں سوال بھی کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں وہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم نے بہت سارے پروگرام کیے اور بھی آئے دن ہوتے رہتے ہیں. اس کی خاص وجہ کیا ہماری اپنے جو فنون لطیفہ ہے اس سے دوری ہے، کتاب سے دوری ہے، یا جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ دونوں جو ٹاپک ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کور کیے بیٹھے ہیں، تو نظر تو آ نہیں رہا، مگر جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایلین لگتے ہیں. تو اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ باقی تو ہم بات کر چکے کہ جو میل شوونزم ہے اس کے اوپر آپ نے بات کر لی، دوسری شادی کی، مگر موجودہ حالات تو بہت خراب نظر آ رہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے اپنا برہان بھائی، اس کی ایک جو چیز ہے نا وہ ہے، میں سمجھتا ہوں بات دل لمبی ہو جائے گی چونکہ اب آپ تھوڑا سا سیاست کی اور سیاست کی جو مسائل ہیں اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن بنیادی جو اس کی ایک وجہ ہے وہ کریکولم ہے. آپ کا جو نظام ہے، نصاب ہے، اور آپ کا جو تعلیمی نظام ہے، اس میں بہت زیادہ، یعنی کہ اس وقت آپ سمجھیے 4 لوگ ہیں اگر ہم، تو پاکستان میں بلا مبالغہ اگر 4 لوگ اس طرح کسی ویبنار پہ، کسی زوم پہ گئی ہے، تو وہ ان کے سب کے خیالات بالکل مختلف ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پولز اپارٹ ہے، اس قدر مختلف ہیں. اور تو ان کا نصاب مختلف ہے، ان کا زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ مختلف ہے. ایک آدمی یعنی کہ ایک کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک اتنا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہے، دوسرا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کا تمسخر اڑا رہا ہوتا ہے، ایک پورا حلقہ جو ہے. تو یہ جب تک، اور آپ دیکھیے پوری دنیا میں ہم نے پھر یہ جائزہ لیا کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے. میں ویسٹ جب جاتا ہوں، میں نے کینیڈا میں نے دوستوں سے پوچھنے کی کوشش کی، میں نے اپنا یورپ میں، لندن میں
اور جو بڑی قوتیں ہیں امریکہ میں، تو آپ کا جو بنیادی نصاب ہے وہ ایک ہے، اس کے اندر جو بھی ان کا نصاب ہے، لیکن وہ ایک سمت میں ہے، اور ایک سمت میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ دنیا کے جو نئے خیالات ہیں ان کے لیے کوئی پابندی لگا دی ہے، یعنی کہ بیسکس آپ کو بتا، آپ کو زندگی سیکھنے کے لیے جو ابجد چاہیے ہوتا ہے، لائف کو سمجھنے کے لیے جو الفابیٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ بنیاد میں سکھا دیتے ہیں. اس کے اندر تھوڑا بہت ریلیجن بھی آپ کو بتا دیا، میتھس بتا دیا، سائنس بتا دی، سوشیولوجی بتا دی، سیوکس بتا دی، آپ کو دیگر چیزیں بتا دی، ہیلتھ کے بارے میں بتا دیا آپ کو. اس کے بعد آپ زندگی کو اپنے حساب سے سمجھے. مگر یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے جو یعنی کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے پوری اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس کے لیے اس کا نصاب ایسا ہو، یعنی کہ کروڑوں لوگوں کا نصاب بچوں کا ایسا ہو کہ وہ اسلامی تاریخ کے اوپر جان دیتا ہو، اور کروڑوں لوگوں کا ایسا ہو کہ وہ ان شاعر کا مذاق اڑاتا ہو. اسی طریقے سے کروڑوں لوگ ایسے ہوں جو ویسٹ کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہوں، اور کروڑوں ایسے ہوں جو یہ سمجھتے ہوں. تو اتنا اختلاف جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. تو جب تک دیکھیے آپ نصاب میں جوہری تبدیلی نہیں کریں گے، یکساں نظام تعلیم ایک، اور دوسرے مدرسے کے بچے ہوں، آپ کے ڈیفنس میں رہنے والے ہوں، آپ کے سیاستداں میں رہنے والے ہوں، ان سب کو جب تک آپ بنیادی تعلیم نہیں دیں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے. جب آپ آج یہ کریں گے، آپ پہلے نصاب بنائیں گے، بنیادی تعلیم عام کریں گے، جب یہ آپ عام کریں گے اور اس کو دینا شروع کریں گے، اس کے 20 سال کے بعد جب بھی آپ یہ کر لیں، آپ 100 سال بعد کر لیں، آپ 200 سال بعد کر لیں، جب آپ یہ کر لیں گے اس کے 20 سال کے بعد ایک ایسی جنریشن تیار ہو سکتی ہے جس میں آپ کو باہمی احترام، باہمی محبت، سوچنے سمجھنے والی، وہ بھی تب ہے کہ اگر آپ نے اس نصاب میں وہ ساری چیزیں رکھی جو پروگریسو بھی ہوں، جو آپ کی روایت سے بھی جڑی ہوں، جس میں ماڈرنزم بھی ہو، جس میں جدیدیت بھی ہو. یہ تب کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک فیصلے کرنے کے بعد جب آپ سفر شروع کریں گے تب آپ کو 20 سال چاہیے تھوڑی بہت ایک نیشن جو ہے بہتر ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ اس کا بنیادی حل ہے. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے شعبے کے، شکریہ بیٹا، مجھے کافی یا چائے بیٹا جو مل جائے، آپ اپنے شعبے کے کامیاب لوگ ہیں، مگر آپ میں سے کوئی بھی ذہین ترین ہونے کے باوجود بھی کرکٹ تو نہیں کھیل سکتا. میں اپنے شعبے کا ایک مناسب سا آدمی ہوں، ایک تھوڑا بہت اللہ نے مجھے بہت میرے پر احسان کیا، مگر میں ہاکی نہ کہ اس کی باریکیاں سمجھ سکتا ہوں، نہ کھیل سکتا ہوں. اسی طریقے سے اور شعبے ہیں. سو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ بغیر تربیت کے کیسے کوئی قوم جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی یعنی کہ جسے کہیے کہ آئسولیشن میں کوئی ایک ادھا کو بل گیٹس کو پیدا ہو جائے، کوئی ایک ادھا بڑا نام کسی شعبے میں پیدا ہو جائے، مگر اس سے قومیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں. جو قومیں تبدیل ہوتی ہیں وہ اجتماعی شعور سے اور اجتماعی یعنی کہ اجتماعی کنٹریبیوشن سے تبدیل ہوا کرتی ہیں. آپ دیکھیے وہاں اسٹیو جابز بھی ہے، وہاں بل گیٹس بھی ہے، وہاں مطلب میں اس دن دیکھ رہا تھا، میں نمبرز کا آدمی نہیں ہوں، مگر دنیا کی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آج بھی یا چائنا کی ہیں یا امریکہ کی ہیں، یا آپ کے یہاں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے، ویسٹ میں کام ہو رہا ہے. تو اس انفرادی طور پہ ممکن نہیں ہے. اس کی بنیاد آپ نے نہیں رکھی. آپ نے جانا ہے، میں اس وقت لاہور میں ہوں، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، یا آپ سمجھیے کہ آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے اور رخ ملتان کی طرف ہے. تو چلتے رہیے بھائی، یہ 1000 سال چلتے رہیے. آپ کو ٹیسلا بھی لے کے دے دیں گے، تو کچھ بھی آپ کو چاند گاڑی بھی لے کے دے دیں، آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ کو لگے گا آپ سفر کرتے، اور میں کہتا ہوں آپ کی سپیڈ بھی 2000 کلومیٹر ہو جائے، آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کی سمت درست نہیں ہوگی. تو آپ کی سمت جو ہے آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. اس میں ایک میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تھوڑا سا، آپ کی شخصیت کے بارے میں. آپ کی میوٹ ہے میرا خیال آواز. سوری، معاف جی کوئی بات. تو اب تھوڑا سا میں آپ کی شخصیت کے بارے میں بھی، ماشاءاللہ آپ بہت ینگ ہے، مجھ سے تو بہت ہی ینگ ہے، اور بہت سارے. اور جس زمانے میں ابھی میری دوست سے ایک بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے وسیع شاہ صاحب، کہنے لگے جی جب میں ہم نے کبھی زندگی میں کوئی شاعری کی کتاب نہیں خریدی، مگر میں نے سب سے پہلے کتاب وسیع شاہ کی خریدی، کیونکہ وہ ان کا وہ جو میں کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا، وہ اتنا پاپولر ہوا اور کم عمری میں. اچھا یہ بتائیے، ماشاءاللہ سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، شاہینوں کے شہر، وہاں کی پیدائش ہے آپ کی؟ شاہینوں کے شہر کی. جی ہاں، شاہینوں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. شاہینوں کے شہر تو شاہین ہی پیدا ہونا تھا ماشاءاللہ. تو اس میں اب اللہ کرے کہ شاہین بن سکے. ہمارے لیے تو ہے. سادات بھائی نے بھی جوائن کر لیا جو میرے ساتھ بیٹھ کر وہ تھوڑی سی وفا اور ہم دونوں کا جو اچھا ماشاءاللہ
زندگی. یہ بتائیے کیا شاعر پیدا ہوتا ہے؟ آپ اتنی ینگ ایج میں اتنی پاپولیرٹی، میں پاکستانی ادبی ہسٹری میں اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے اور آپ کو قائم و دائم رکھے، اتنی کم عمری میں اتنا یعنی کہ پاپولیرٹی اور اتنا اچھا کلام کہنا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لینا. ابھی بھی آپ 40s میں ہی ہیں جو کہ میری ریسرچ ہے. تو اس میں کیا شاعر پیدا ہوتا ہے یا بن ہاں جاتا ہے؟ برہان جی نہیں بھائی، یہ تو دیکھیے وہ نہیں ہے، یعنی کہ جسے کہیے کہ اللہ نے وہ جوہر جو ہے وہ کسی میں رکھا ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وقت اور ریاضت اور زندگی کو باریک بینی سے دیکھتے رہنے کا عمل جو ہے وہ اس میں ایک نکھار جو ہے وہ پیدا کرتا رہتا ہے. ایک لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ ایک فن بھی ہے تو آپ اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں، عروج کو سیکھ لیتے ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس کی باریکیوں کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ بھی شعر کہہ سکتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے. مگر ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ تمام ایسے لوگ جو ٹیکنیکلٹیز کو سیکھ کر آئے ہیں وہ بہت اچھا شعر بھی کہتے ہیں، اپنا وہ بھی کہتے ہیں، مگر وہ بالکل ایک الگ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ شعر بھی الگ نظر آتا ہے، وہ فن بھی الگ نظر آتا ہے. اور وہ جو بورن پوئٹس آپ کو نظر آتے ہیں ان کے ہاں جو فلو آپ کو نظر آتا ہے، جو غالب کیا ہے، جو میر کیا ہے، جو اقبال کیا ہے، جو فراز کیا ہے، وہ بالکل الگ نظر آتا ہے. تو یہ تو اس کو آپ سمجھیے اس کا ایکڈیمک قسم کا ایک جو اس کا جواب ہے جو حقیقی معنوں میں ہے کہ آپ کوئی ہو بھی سکتا ہے. مگر بہرحال جو بات جو لطف یا جو اللہ نے اگر کسی کو وہ ہنر دے کے بھیجا ہے اس کے کام میں جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کو وہاں بہت ہی کم نظر آتی ہے جو لوگوں نے اس کو سیکھا ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر شاعر جو ہے وہ پیدا ہی ہوتا ہے. جی جمال، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی بڑی صحیح ہے. ہم نے بھی دیکھا اور ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ میں اس طرح سے سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ دو جیسے پہیے ہوتے ہیں. ایک تو اس کی انٹلیکچوئل ویلیو ہوتی ہے شعر کی، اور ایک اس کی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے. تو انٹلیکچوئل ویلیو جو ہے وہ جب تک آپ بورن شاعر نہیں ہیں آپ اس میں روح پھونک نہیں سکتے، آپ اس میں روح ڈال نہیں سکتے. آپ تک بندی یا قافیہ بندی تو کر لیں گے اس سیکھ کے عروج اور باقی سب چیزیں، لیکن اس میں روح نہیں آئے گی، اس میں مقصدیت نہیں آئے گی، شعریت کا وہ حسن نظر نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کو اللہ نے وہ چیز آپ کے اندر ڈال کے نہیں بھیجا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب اس چیز کو نکھارنے کے لیے جب ایک وہیکل آپ کو چاہیے تو اس وہیکل کے طور پہ آپ کو عروج سیکھنے ہوتے ہیں. آپ کو وزن کا، بحر کا، ردیف کا، قافیے کا، زمین کا، ان سب چیزوں کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور اس سے پھر آپ اس کو اچھا کنوے کر سکتے ہیں. شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. شاہ صاحب میرے حساب سے سوال چھوٹا سا ہی ہے. سر آج آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن ایک اور خاص اہمیت کا حامل بھی ہے اور یہ ہے کہ آج فیض احمد فیض صاحب کے ریفرنس سے یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. آج کا دن ان کی یاد میں منایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ان کی یاد میں مشاعرے، پروگرامز منعقد ہوتے ہیں. فیض صاحب کے حوالے سے جو سوال میرے پاس آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ایک مزاحمتی شاعری ملتی ہے، اس میں آپ کو ترقی پسند شاعری ملتی ہے، اور پھر وقت جب گزر جاتا ہے، جب حالات بظاہر پرامن ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیول کی کوئی چیز، اس لیول کی کوئی پروڈکٹ سامنے نہیں آتی. تو اس کے لیے کیا یہ ادب کی تخلیق کے لیے بہت زیادہ حالات کا خراب ہونا کیا یہ ضروری ہے، یا آج کل کے دور میں کیا مزاحمتی شاعری یا ترقی پسند شاعری جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اس کو ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں ویسے بڑا اچھا آپ نے وہ کیا. میرے خیال میں دیکھیے ہونے نہ ہونے کی جو بحث ہے وہ وقت اور حالات پر ہی چھوڑ دینی چاہیے. اپنے مثال کے طور پہ غالب کے یہاں آپ کو 1857 میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو غالب کے یہاں اس کا عکس نظر آتا ہے. جب دلی لوٹتی ہے تو میر جیسا شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، تو آپ کو میر کے یہاں بھی وہ اس کا عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. شاعر جو دیکھیے شاعر کی جو داخلی دنیا ہے، یہ جو انر سیلف ہے، جو روح ہے، وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس کی بیرونی دنیا سے. اچھا اب بیرونی دنیا کے حالات جو ہے، مثلا میں جب آتا ہوں باہر تو کینیڈا میں دیکھتا ہوں تو ہمارے دوست اتنا اچھا شعر کہتے ہیں ہجرت کے اوپر، اور یعنی کہ بے وطنی تو نہیں میں کہوں گا، کیا لفظ اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یعنی کہ وطن کو یاد کرتے ہوئے ایسا شعر ہوم جو ہے وہ میں سکنس. نہیں کہہ سکتا. جی ہوم سکنس کے اوپر اور مختلف، یعنی کہ جو تجربہ آپ کا ہے
وہ دیکھیے شعر جو ہے وہ تجربے کی بھٹی سے نکلتا ہے. یہی جو میں نے بات کی نا کہ جیسے کوئی کہنا چاہے تو وہ نظر آئے گا, اسی طریقے سے مجھے بھی, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں پورا ایک پلے اس کے اوپر لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو دوست یاد آتے ہوں گے, آپ کو گلیاں یاد, سب کچھ میں کہہ سکتا ہوں, مگر وہ شعر میں نہیں ڈھلے گا. شعر میں ڈھل بھی جائے گا تو وہ بڑے شعر میں نہیں ڈھلے گا. بڑا شعر آپ کے یہاں سے پیدا ہوگا زیادہ. کیوں پیدا ہوگا؟ چونکہ آپ اس بھٹی پہ گزر رہے ہیں. جب آپ کے دامن پہ, جب آپ کے وجود پہ جب جدائی کے چھینٹے پڑتے ہیں اور اس سے جو آبلے پڑتے ہیں, اس آبلے میں سے وہ شعر جو ہے وہ پھوٹے گا. وہ شعر میں نہیں کہہ سکتا, وہ شعر آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کے یہاں کے رہنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں. سو جیسا عہد ہوتا ہے فیض صاحب کا, چونکہ وہ دیکھیے پیچھے ایک تحریک, ایک طرف پارٹیشن ہو رہی تھی, پارٹیشن کے فوراً بعد ایک خواب دیکھا گیا. کچھ لوگ اس مملکت کو یعنی کہ اسلامی مملکت کے طور پہ دیکھتے تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ اس کو ایک کمیونسٹ یعنی کہ ریاست کے طور پہ دیکھتے تھے, اور اس طریقے سے لوگ دیکھنا چاہتے تھے, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی جو ہے وہ بنا سکیں. کچھ کا رخ جو تھا جب وہ ہوئی تو انہوں نے اپنا عربز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا یہاں سے, کچھ نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, کچھ نے رشیا اور اپنا جو دیگر جو کمیونسٹ یا سوشلسٹ جو وہ تھے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو اب اس سے پھر اپنے اپنے خوابوں کے پیچھے جو لوگ دوڑ رہے تھے, اس سے پھر شعر جو ہے وہ جنم لیا. اس میں دیکھیے نا, ہم فیض صاحب کا ذکر کرتے ہیں, ہم یہ ہمارے نسبتاً لیفٹ کے لوگ تھے. جو رائٹ کے لوگ تھے, کیونکہ ان کا میڈیا اس طریقے سے مضبوط نہیں تھا بیچاروں کا, انہوں نے بھی بڑا بڑا اچھا شعر کہا اپنے افکار کے اوپر, اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر. وہ نعیم صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے جو مذہبی رجحان رکھتے تھے, انہوں نے بڑا بڑا کمال شعر کہا. یا جیسے مولانا حسرت بوہانی وغیرہ تھے, تو وہ بھی بڑے کمال کے کہنے والے تھے. یا دیگر جو لوگ تھے, مولانا ظفر علی خان تھے, مولانا محمد علی جوہر تھے, تو اور مولانا ظفر علی خان جوہر صاحب تو شعر نہیں کہتے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جس قسم کا دور ہوتا ہے, عہد ہوتا ہے. ویسے دیکھیے میں مثال کے طور پہ اب یہ شعر جو ہے یہ میں اب سے 5 سال پہلے نہیں کہہ سکتا تھا شاید جی وہ, لیکن میں نے دیکھا 4 سال میں پاکستان میں اتنا لوگ ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے مجھے. میرے نزدیک بہت سارے ایسے لوگ جن کو ایک دوسرے کو جب غدار کہا جاتا ہے تو وہ غدار نہیں ہے, ان کے پوائنٹ آف ویوز مختلف ہو سکتے ہیں, وہ کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کوئی کرپٹ بھی ہو سکتا ہے, جیسے کوئی غلطی کرتا ہے سوسائٹی میں, جیسے انسان غلطی کرتا ہے, فرد غلطی کرتا ہے. مگر جب آپ کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں یا غدار وطن کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک ایکسٹریم ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی, اس شخص کی کوئی افکار نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. غلطی جو ہے یا گناہ جو ہے یا جو مسٹیک ہے یا جو کرائم ہے اور طرح کا, وہ ایک انسانی تقصیر ہے, یعنی کہ غلطی ہے. لیکن جب آپ کسی کے اوپر غدار ہونے کا, میر جعفر ہونے کا, میر صادق ہونے کا جب آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں جس کے اوپر انسان اور انسان کا وقار اور کردار کھڑا ہے, یہ اس سے بھی پست آدمی ہے, اس کی تو کوئی وہ نہیں. اچھا پھر سوسائٹی بنے گی کیسے اگر آپ سب ایک دوسرے کے اختلاف کے اوپر غدار ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں, تو کیسے سوسائٹی بنے گی؟ تو آپ دیکھیے کہ غزل تھی, غزل کے اندر ایک شعر آتا ہے کہ حرف تنقید یعنی کہ کریٹیسزم, حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے. کیا حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے, ہر مخالف کو نا غدار پکارا جائے. کیا بات, کیا شکریہ. حرف تنقید اچھا. علاج دل بیمار بھی ہے, ہر مخالف کو نا غدار پکارا جائے. اب یہ میں نے ضرور کہا, وسیع شاہ نے ضرور کہا, مگر بنیادی طور پہ یہ اس عہد کی تخلیق ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس کی ریپرزنٹیشن. اور اس عہد نے ایک سادہ سے لفظوں میں ساحر کا جو شعر ہے وہی اس کا جواب بھی ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں, دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا. جو سوسائٹی اپنے فنکار کو دیتی ہے, فنکار وہی سوسائٹی کو لوٹا دیتا ہے. شاہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور, اس سے پہلے کہ بات ہم آپ شاعری سے نکل کے پھر دوسری طرف چلے جائیں. سوالات تو خیر بہت سے ہیں, بہت سے ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں اور بہت سے ذہن میں آ بھی رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ آپ سے پوچھنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کہا اگر یہ جائے کہ آپ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو جتنی کم عمری میں اتنی شہرت اللہ تعالیٰ نے دی, اور پھر جتنا اچھا کام آپ نے کیا, اور پھر آپ نے بہت سارے پہلوؤں میں اپنا سکہ بنوایا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ کہہ رہے تھے ارتقا ہوتا ہے ہر چیز کا, حالات کا ہوتا ہے, شاعر کی زندگی میں داخلی زندگی کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اسی طرح سے زبان جو ہے, لینگویج جو ہے, اس کا بھی ارتقا ہوتا چلا جاتا ہے. جو لینگویج میر کے زمانے میں تھی, غالب کے زمانے میں تھی, آہستہ 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 وہ لینگویج جو ہے ڈائلیوٹ ہوتی چلی گئی.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ کالم نگاری سے بھی تعلق ہے، میرے خیال میں سوائے ایک آدھ شخصیت کے باقی عام سادہ زبان میں کالم لکھے جاتے ہیں، اتنا وربوس نہیں لکھا جاتا ہے. شاعری میں بھی یہی چیز، جو سادہ اسلوب ہے وہ زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایک جو سوال جو میرا یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ ہے، یہ یہاں تک تو کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ہم آہنگ آپ کو ہونا پڑتا ہے، شاعر کو بھی ہونا پڑتا ہے، آپ وہی لکھیں گے جو سمجھ پائیں لوگ. سوال یہ ہے، سوشل میڈیا کے آ جانے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ایڈوانٹیجز ہوئے وہ تو ہوئے ہی ہیں، لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہمیں سامنا ان کا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اردو شاعری میں جو کنٹامینیشن ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور جو گرامر سے اور ٹریڈیشن سے ہٹ کے ترکیبوں کا استعمال شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جو انگلش کے اور باقی جو الفاظ جو ہیں وہ بڑے تواتر سے کنٹامینیٹ ہونا شروع ہو گئے. شاعری کی بات کر رہا ہوں، گفتگو کی نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ارتقاء کا ایک حصہ ہے، یا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیک ہونا چاہیے، یا سادگی کی طرف بڑھتا ہوا سفر جو ہے یہ اس میں کہیں سے کچھ آف دا ٹریک ہو گئے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ایسا فنومینا ہے، اگین یہ بھی بڑا یعنی کہ تھوڑا سا توجہ طلب اور لمبی گفتگو ہے. میں اس کے دو اس کے میں چاہوں گا کہ مختصر ہم اس کو رکھ سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم گفتگو جو ہے آپس میں کر سکیں. دو اس کے وہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ فنومینا کسی زیرو کے ذہن میں نہیں تھا 15-20 سال پہلے کہ بھئی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یعنی کہ پہلے نانا کر کے بھی ایک مختلف ادارے تھے اور ان اداروں کا ایک میکینزم تھا، اور اس میں سے چھن کر لوگ جو ہے وہ آیا کرتے تھے، اور پھر اس میں بہت سارے لوگوں کا گلا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں موقع نہیں ملا. مگر جو بے پناہ پوٹینشیل والا آدمی ہوتا تھا وہ اس بھٹی میں سے اور اس جال میں سے گزر کے نکل جاتا تھا، جو بہت یعنی کہ پوٹینشیل ہوتا تھا. آپ ناصر کاظمی کو نہیں روک سکے ریڈیو میں، آپ مہدی حسن خان صاحب کو نہیں روک سکتے تھے، آپ غلام علی کو نہیں روک سکے، آپ فراز صاحب کو نہیں روک سکے. اب یہ ہے کہ وہ سارے جو بیریئرز تھے یا جو ساری چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب تو بھئی ایک سوشل میڈیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری یعنی کہ اس کے یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ زبان ہے یا خیال ہے، یہ ایک واحد اس کا یعنی کہ آپ کے پہچانے جانے کا یا آپ کی جگہ بنانے کی، یہ 2-3 چیزیں آپ کی طاقت ہوا کرتی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ مانیٹائزیشن اور وہ یعنی کہ اس کے اندر آپ وہ جو بوسٹ کرتے ہیں، اب تو سینکڑوں ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زبان اور خیال اچھا ہے کہ نہیں ہے، مگر اگر بوسٹنگ کی پاور کسی کے پاس ہے تو وہ جگہ جگہ پہنچ رہا ہے. تو نئی چیزیں جو ہے وہ آ گئی ہیں. ایک تو یہ اس کا وہ ہے، تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. دوسرے، اور یہ اسی کا پھر نتیجہ بھی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو ہوتا کیا ہے کہ جو پہلا خیال ابتدا میں آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اسی کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 سال کے بعد 15 سال کے بعد آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات آپ ہنستے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن چیزوں پہ آپ نے 15-20 سال بعد ہنسنا تھا، آپ ساری زندگی اس پہ یعنی کہ سنجیدگی سے گزار دیں گے. اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے چونکہ گرو کرنے کا عمل، دیکھیے آپ ہنستے کب ہیں؟ جب آپ گرو کرتے ہیں. اوہو اچھا یار، کل کو میں یہ بھی کر رہا تھا، اور اس میں تو وہ چاشنی، وہ لطف، وہ ڈیپتھ، وہ اس طرح سے میں اپنا ابلاغ ہی نہیں کر سکتا ہوں جو بہت ایک امپورٹنٹ بات، کنونشنل بالکل. طریقہ تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم 10 سال مڑ کے دیکھتے تھے. جیسے ہمارے بارے میں، جیسے ہمارے صاحب میں ایک بات کہتے تھے، میرا ایک دوست کہتا تھا کہ پہلی کتاب جو ہے وہ ہمیشہ آخر میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ میں اب اپنی پہلی کتاب دیکھتا ہوں تو میں اب اس میں مجھے ایک تازگی نظر آتی ہے، ایک ناولٹی ایک نظر آتی ہے، لیکن میں بہت ساری چیزیں سوچتا ہوں کہ یار مطلب اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں. لازم بات ہے، اب سے 20-22 برس پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں 20-22 برس کے ہوا کرتے تھے. تو لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت کی بھٹی میں آپ بہت کچھ سیکھتے چلے جاتے ہیں اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو اس میں ہنسی آتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چونکہ بالکل کتابوں کا اور سیکھنے کا عمل جو ہے اس کی رفتار چونکہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، اور کریٹو جو صلاحیت ہے اپنے کریٹو کام کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور اس میں سے داد جو ہے، اس داد کا کوئی معیار تو ہے نہیں. سو نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ ساری زندگی شاید آپ کو یہ ادراک نہ ہو سکے، ہمارے بہت سارے ایسے دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں، کہ وہ اور بہتر بھی ہو سکتے تھے اور تبدیلی کر کے ایک سگنیفیکنٹ کام جو ہے وہ بھی کر سکتے تھے. یہ ایک تو اس کا نقصان ہوا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ انگریزی کے اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا حالی نے، یعنی کہ الطاف حسین حالی نے بھی بہت سارے انگریزی کے الفاظ نثر میں یوز کیے ہیں، اس میں شاید نہیں کیے اپنا شعر میں. اپنا فیض صاحب نے ایک جگہ بور کا لفظ یوز کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تو لوگ بورنگ بھی استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز تھی کہ جو اب یہ بہت باریک بات ہے راج صاحب، برہان بھائی اور جی
चौधरी साहब कि होता ये था कि वो अल्फाज अंग्रेजी के जो उर्दू की फैमिली और मिजाज से लग्गा खाते थे वो छनकर उर्दू में आ जाते थे। जब वो छनकर उर्दू में आते थे तो आपको अगेन एलियन या अजनबी नहीं लगते थे, और कुछ अरसे के बाद आपको यही लगता था कि वो उसी का हिस्सा है। जैसे किसी कबीले में कोई खानवादा जो है वो आकर रहना शुरू हो जाए और एक दो नस्ल के बाद यही लगे कि ये इसी कबीले का आदमी था। सो इतना ज्यादा, लेकिन वो वही आ पाएगा उसके अंदर जो उस कबीले की रसूमो रवाज को वो करेगा, और कुछ ना कुछ उसका मेलान जो है वो उस कबीले के रसूमो रवाज के मुताबिक। सो पहले ये होता था कि उर्दू के जो अल्फाज जो आते थे अंग्रेजी से, अच्छा चूंकि अब आप देखिए कि अंग्रेजी पे ही क्या, संस्कृत, अरबी, फारसी, टर्की, ये अजरबैजान वगैरह में जो जुबान जो बोली जाती थी, और हिंदी, बुनियादी तौर पे तो इन्हीं जुबानों का मुरक्कब है ना। तो व्हाई नॉट इंग्लिश? सवाल ये है। वो इसलिए कि ये जुबानें सारी ईस्ट की जुबानें थी। अगर आप देखिए ये सब इस तरफ की जुबानें हैं, और जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि थोड़े थोड़े फर्क के बाद आपको ये महसूस ही नहीं होता कि ये अलग जुबानें हैं। अंग्रेजी या लैटिन या रोमन वो चूंकि बिल्कुल ही वेस्ट की जुबानें थी, लिहाजा उनको वक्त लगा। दूसरे जुबान जो है वो आपके पुरखों की भी एक वो होती है, यानी कि एक एसेट भी होता है आपकी, उससे अपने बुजुर्गों की तरह एक मोहब्बत होती है, इसीलिए तो माँ बोली कहते हैं। तो एक ऐसी कुव्वत जिसने आकर आपके ऊपर 250 साल 300 साल आपको बर्बाद किया हो, आपके ऊपर राज किया हो, आप कैसे उसकी जुबान को अपनी पुरखों की जुबान के साथ मिला सकते थे? तो ये खैर फिर लंबी रही गुफ्तगू। तो मुख्तसर ये कि मगर वो अल्फाज जो उर्दू के साथ लगा खाते हैं और अजनबी महसूस नहीं होते, मेरे ख्याल में आप चाहेंगे भी तो उन्हें रोक नहीं सकेंगे। यही वजह है कि हाली ने भी उन्हें नहीं रोका और फैज साहब ने भी उन्हें नहीं रोका, कम से कम नस्र में नहीं रोका। जी, उन्हीं सही फरमा रहे हैं आप कि जैसे अब आज अंग्रेजी के ज्यादा अल्फाज बोले जाते हैं, तो जब हम छोटे से थे और हमारे फैमिली में ये रिवाज था बैठकर रात को कहानी कहने का, तो फारसी के शेर ज्यादा होते थे, फारसी के अल्फाज में ज्यादा यानी कि वो किए जाते थे। अच्छा, एक और जो चीज एक अहम बात रहेगी उर्दू की जो मुरक्कब है, जो उसमें पंजाबी की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये जो 5-6 बड़ी जुबानें हैं उनमें पंजाबी भी एक वो जुबान है जिसके बेपनाह अल्फाज जो है वो आपको उर्दू में मिलते हैं। प्लीज जी, तो उसमें ये चीजें जो है ये तो एक इर्तिका है, चलती रहेगी। अब जैसे कि अगर आप फ्रांस में जाते हैं तो वहां की फ्रेंच जो है वो कुछ और है, कनाडा में जो फ्रेंच बोली जाती है वो कुछ और है। ये 200 साल पुरानी फ्रेंच कनाडा में बोली जाती है, वहां पर नहीं। और वो जो पंजाबी आज से 35 साल पहले जो हम स्लैंग बोला करते थे वो अब वो नहीं है। अगर मैं बोलता हूं तो बच्चे मेरी तरफ तवज्जो से देखते हैं, और हम वो बड़े मॉडर्न लफ्ज थे जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था आज से 30 साल पहले। तो वो चीजें तो चलती रहेंगी। अच्छा, अब तो क्योंकि टाइम बहुत सारा हो गया और बहुत सारे लोग जो है वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं शाह साहब कि आप कुछ शायरी अपनी जो ताजा कलाम है उससे नवाजिए में। और सताज भाई खामोश होके बैठे हैं, सिर्फ इनकी कि ये सिर्फ आपको सलाम इसलिए करने आए हैं कि इनकी लाइफ भी मेरे साथ साथ बदली है। नहीं, मैं देखिए मैं जब मरूंगा तो आप लोगों को मैं गवाही के तौर पे ले जाऊंगा कि बारी ताला तूने जो मुझे हुनर दिया था उससे मैंने कोशिश की कि लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव तब्दीली आ सके। तो तुसी दोनों ने गवाही देनी है उस सर मैं पहला ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ मैं ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। मैं 10-20 साल पहला चला जाना ਤੇ मैं गवाही दे दिया। फिर भी फायदा मैंने दसो जी, कुछ हिदायत कीजिए शाह। किसी साहब ने एक बड़े मजे की बात की, बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा जी हम पढ़ने में लेजी हो गए। दुरुस्त कह रहे हैं। और आप देखिए मैं अभी देख रहा था पिछले दिनों के जो वेस्ट में जो बेशुमार लोग हैं जो बड़े सीईओज हैं, मुझे वो किताब भी मेरे एक दोस्त ने दी थी कि वो आज भी कोई 30-40 किताबें 25 किताबें जो है वो पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो पढ़ने का रुझान कम हुआ है उसने भी इंटेलेक्चुअली हमें पीछे कर दिया। देखिए मैं शेर की तरफ आता हूँ, मगर इल्म के हमें ये समझना चाहिए कि कितने जरिए हैं। देखिए एक तो जरिया वो है जो अल्लाह ताला ने खुद इंसान को यानी कि दिया है। अब आप मुझे अंदाजा कीजिए कि सदियों में अगर इंसान का जो सिर्फ डिवाइन जरिया है, यानी कि देखकर और पढ़कर और तजुर्बे के जरिए सीखने के अलावा अगर जो सिर्फ डिवाइन जरिया है, उसके अंदर ताकत तो बहुत है, मगर वो जुड़ा हुआ है तजुर्बे के साथ, मुताले के साथ और मुशाहिदे के साथ। अगर खाली डिवाइन में, यानी कि सभी डिवाइन है, सभी उसका बनाया हुआ है, मगर अगर सिर्फ ख्याल के जरिए आप ये सोचिए तो फिर आप ही मुझे बताइए कि फिर पहिया क्यों इजाद हुआ था,
پھر فوراً ہی کمپیوٹر کیوں نہیں ایجاد ہو گیا؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ذریعہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسی سانو لوڑ ہی نہیں ہے پڑھن دی. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, جب تک اسی طرح سے تجربہ لوگ کہتے ہیں جی میں لوگوں کو پڑھتا ہوں. اچھا کتنے کو لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں؟ آپ اگر دیکھیے اپنی نجی زندگی میں تو ایک دائرہ ہوتا ہے گھر کا جس میں ہم کچھ لوگوں کو شاید قریب سے جان رہے ہوتے ہیں, آپ کی اہلیہ, آپ کے والدین, آپ کے بچے. اس کے علاوہ آپ اپنے بھائی کی بھی جو زندگی اگلے گھر میں گزر رہی ہوتی ہے بھابھی کے ساتھ, اس کو بھی ٹھیک طریقے سے آپ نہیں جان رہے ہوتے. تو آپ کیسے جانیں گے لوگوں کو؟ پھر ہم جانتے ہیں لوگوں کو منٹو کے ذریعے, ہم غلام عباس کے ذریعے, شیکسپیئر کے ذریعے, موپسا کے ذریعے, ان کے رویے, ان کے رہتل, فرائڈ کے ذریعے. سو پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر ایک چیز مشاہدہ ہے. تو یہ 3-4 علم کے ذریعے ہیں, اس میں مطالعہ ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے یا اپنے بچوں کو انکریج نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھیے کہ ہمارے ذہنی طور پر بونے جو ہیں ان کو ہم پرورش, وہ قد کاٹ تو ان کا بہت بڑا ہوگا, شاید لمبے چوڑے ہوں گے, جسمانی طور پہ 6 پیکس بنے ہوں گے, مگر جو ان کے ذہن ہے سوچنے کی جو وہ ہے وہ بہت ہی محدود ہوگی. اب آپ نے فرمایا تھا شعر کچھ سنا دوں جی, کچھ نئی غزل کے بارے میں آپ کی میں آپ کو بڑا سنا ہے تو میں آپ کو 2 چیزیں سنا دیتا ہوں. ایک تو ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل اور فلسفیکل ذرا اگلی ہوئے ہے, اور ایک پھر میں آپ کے پاس اگر وقت ہوا تو ایک وہ جو میں اپنا جمال بھائی سے جس غزل کا ذکر بھی کر رہا تھا وہ ذرا رومانوی ہے. میں سر ضرور اس کی فرمائش کرنا چاہوں گا آپ سے. یا میں آپ کو پہلے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں جو ذرا تھوڑا سا اپنا, دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا. ارے واہ, دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا, کیا کہنا, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. واہ سبحان واہ, دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا, واہ, سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. تھا. اور سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. ارے واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات, جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اور اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, اور اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. ارے واہ, کیا کہنے, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. کیا کہنے, خاموشیاں ایک چال تھی فقط, چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. میں نے بعد میں سنانا تھا مگر برہان بھائی کی داد دے کر میں ابھی سنا رہا ہوں. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. واہ, آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. ارے واہ واہ, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. تازہ فریب. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا, مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. بہت لفظ تازہ کو کیا خوبصورت باندھا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا, اور جس شخص کو وہ آج تلک پوچھتے رہے, جس شخص کو وہ آج تلک پوچھتے رہے, سمجھائے کوئی ان کو خدارا فریب تھا. ارے واہ, سمجھائے انہیں کوئی خدارا فریب تھا. وہ آج تلک پوچھتے رہے, سمجھائے کوئی ان کو خدارا فریب تھا. اور جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. واہ, کیا کہنے, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. کیا کہنے, ارے واہ واہ واہ, بہت خوب. کیا کہنے وسیع بھائی, آج کے دور کیا کہنے. واہ, جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. کیا کہنے, جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. ایک دور ہے
کہ جو مجھے ملتا ہے خضر ہے. ایک دور ہے کہ جو مجھے ملتا ہے خضر ہے. خضر ہے. ایک دور ہے کہ جو مجھے ملتا فریب تھا. ارے واہ واہ. ایک دور ہے کہ جو مجھے ملتا ہے خضر ہے. ایک دور ہے کہ جو مجھے ملتا فریب تھا. اچھے سنیے گا کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. کیا کہنے. جانتا نہیں ہے ابھی. جی شکریہ. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. فریب تھا. ارے واہ واہ واہ. کیا خوبصورت. واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. کیا کہنے. جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. کیا بامانی تکرار. کیا کہنے. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. واہ واہ. اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. کیا کہنے. جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. ارے واہ. کیا کہنے. پہلا عشق تھا پہلا فریب. پہلا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. کھل کر ندی کبھی پسے کن کی حقیقتیں. یعنی کہ کن کے پیچھے جو کیا کہنے. کن انورٹڈ کاماز. کھل کر ندی کبھی پسے کن کی حقیقتیں. کھل کر ندی کبھی پسے کن کی حقیقتیں. اور پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا. ارے واہ 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 واہ. بہت خوب. بہت اچھے. پسے کن کی حقیقتیں. کیونکہ ہم جانتے نہیں کن سے پہلے کیا تھا. کن کے بعد جو ہے وہ تو ہمارے سامنے. کھل کر ندی کبھی پسے کن کی حقیقتیں. کھل کر ندی کبھی پسے کن کی حقیقتیں. اور پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا. اور پیش کن کا سارا تماشا فریب تھا. وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر. واہ. وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر. جو ہمیں آتا رہا نظر. وقت رواں تو لمحہ بلمحہ فریب تھا. فریب تھا. کیا کہنے. وقت رواں تو لمحہ بلمحہ. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا کہنے. وہ نہیں تھا. شکریہ. وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر. وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر. وقت رواں تو لمحہ بلمحہ فریب تھا. اور وہ بال گال آنکھیں وہ ٹھوڑی وہ ناک ہونٹ. واہ. گال آنکھیں وہ ٹھوڑی وہ ناک ہونٹ. وہ ٹھوڑی وہ ناک ہونٹ. کیسے تمہیں سمجھائیں کہ کیا کیا فریب تھا. ارے واہ. ارے واہ واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بال گال آنکھیں وہ ٹھوڑی وہ ناک ہونٹ. کیسے تجھے سمجھائیں کہ کیا کیا فریب تھا. اور ایک شعر اس میں اور تھا مجھے یاد آ جائے کہ کیسے تجھے سمجھائیں کہ کیا کیا فریب تھا. بالکل میرے ذہن سے نکل گیا. بہت خوب. بہت خوب. وسیع بھائی بہت لطف آیا. کمال. زندگی کو یار. اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. اور وہ جو دوسری میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ میں پیش کر دیتا ہوں. جی بالکل. اس کا انتظار ہے. وقت ہے ہمارے پاس. جی بالکل. ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے بہانے آ رہے ہیں. ہم تم تھے ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی. واہ واہ. ہم کیا کہنے. ماہتاب. شکریہ. اور رہ گزار تھی. چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار تھی. ہاں کیا بات ہے. ہم تم سے ماہتاب تھا اور رہ گزار تھی. چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار تھی. میری آواز آپ تک
आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, बहुत बहुत खूब। हम तुम थे, महताब था और रहगुजार थी, चारों में दोस्ती भी चारों बहुत में दोस्ती पायदार भी थी। बहुत ये पायदार सुनिएगा थी। कि खुद पर था, बहुत पायदार थी। ये सुनिएगा, खुद पर था इख्तियार, बला का उसे मगर। क्या कहने, सरबरान क्या भाई, आप कहने। रोमांटिक आदमी से सुनिएगा, खुद पर था इख्तियार, बला का उसे मगर, मेरे बला मामले में का। वो बेइख्तियार थी। ओए अरे वाह हाय, वाह वाह, क्या हाय, कहने। सुभान अल्लाह, मेरे मामले में वो बेख्तियार था। फिर पढ़िए प्लीज। मेरे खुद पर था इख्तियार, बला का उसे मगर, खुद पर था इख्तियार, बला का उसे मगर, मगर मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। बेइख्तियार थी। और इमेजरी देखिए शेर की, कि मस्ती में जैसे, शुक्रिया, खुद पर था इख्तियार, बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, अरे वाह, जैसे क्या मस्ती में कहने, जैसे झूमते क्या सूरजमुखी इस्तार है। ठीक है, खूब। करते हुए बावकार थी। मुकर्रर इरशाद शाह साहब, दोबारा से इरशाद कीजिएगा। शुक्रिया। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। अरे वाह, वाह, सुभान दुनिया भी क्या करते कहने। हो, क्या बात। अल्लाह, बखार सूरजमुखी का फूल, क्या बात है। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। बावकार क्या थी। कहने। और महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, शुक्रिया, वाह, महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत क्या में बात, भी वो अपनी बहुत बुर्दबार थी। सुभान अल्लाह, बहुत क्या अच्छा, बात। बहुत अच्छा। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बुर्दबार थी। बुर्दबार थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, वाह, महंगे वाह, लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, मांद पड़ गए। सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। क्या बात। सादा सी क्या बात। शादी में वो बहुत शानदार थी, क्या बात है, सुभान महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी महंगे सारी लिबास में वो बहुत शानदार थी। महंगे लिबास सुभान वाले सभी मांद पड़ गए, मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। शानदार थी। सुनती सुभान नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, वाह, सुनती नहीं थी कोई बात सुनती मेरे नहीं थी खिलाफ। बात कोई भी मेरे खिलाफ, सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ। वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत क्या अच्छा कहने, मिश्रण, क्या अच्छा मिसरा है, बहुत क्या अच्छा मिश्रण, खूबसूरत। बहुत ही पायद। शुक्रिया, शुक्रिया। सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। सुभान, बहुत और देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, वाह, देखा सफर का बैग तो आंसू तो निकल आंसू पड़े, निकल पड़े। मासूम थी भला की मगर होशियार थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या बात। बुर्दबारी, शुक्रिया, क्या बात है, शुक्रिया, सुभान अल्लाह। क्या बात। शुक्रिया। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। और आपका वो म्यूट हो गया। आपका माइक माइक म्यूट हो गया वसी भाई, माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। पाने के वास्ते मुझे, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार थी। अरे वाह, बहुत दीनदार थी। वाह, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, पढ़ती रही दुनिया समझ रही है दुनिया बहुत, समझती रही,
دیندار دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی، اور وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی. وعدہ کیا کہنے، وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کوئی کبھی، وعدہ نہ یاد دلایا کبھی کوئی. غافل تھا میں بہت، وہ بہت وزادار تھی. ارے واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی. غافل تھا میں بہت، وہ بہت وزادار تھی. اور جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل، مائل سٹون، کیا بات، جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل، وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار تھی. واہ 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 واہ، کیا کہنے، سر سے لے کے پاؤں تک، کیا بات، کیا بات. جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل، وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار تھی. اور وہ غالب کا ایک شعر ہے، غالب کا شعر ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. یعنی کہ بھائی نصیحت یا مشورہ نہ، دوستی میں تو پھر کچھ یعنی کہ آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار کیا کہنے، کیا کہنے، کہ ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ. ناسے، بہت اچھے. ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ، غالب کو ہو خبر کہ بہت غم گسار تھی. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، غالب کو ہو خبر کوئی بہت غم گسار تھی. ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ، ناسے کبھی نہیں تھی میری وحشتوں میں وہ، غالب کو ہو خبر کہ بہت غم گسار تھی. غم گسار تھی. یہ سنیے گا کہ ہاں، تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا. واہ، تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی. ارے واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب. کیا یعنی کہ کیا بات. میں یہ بتاتا چلوں، چونکہ ہماری بہنیں خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ خدمت گار نہیں ہوتا ہے، خدمت گزار کا مطلب ہے بس کیئر کرنے والا ہے، اس سے زیادہ خدمت گزار. جی، تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی. اور میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے، میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح، کیا کہنے، چاہتا تھا اسی کی طرح اسے. وہ فخر تھی، غرور تھی، میرا وقار تھی. کیا بات، کیا کہنے، فخر تھی، غرور تھی، میرا وقار تھی. میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے. میں نے کہا یہ آج فیمنزم کا دور ہے تو اگلی وضاحت جو ہے بہت ضروری ہے. تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی. میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے، میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے. وہ فخر تھی، غرور تھی، میرا وقار تھی. میرا وقار تھی. اور شعر سنیے گا کہ آپ لوگ اس کو لطف لیں گے اس کا کہ راس آ گئے تھے ہم کو اندھیرے وگرنہ دوست، راس آ گئے تھے ہم کو اندھیرے وگرنہ دوست، وگرنہ دوست ایک روشنی ہمیشہ ہی دریا کے پار تھی. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. پھر سے عنایت کیجیے گا، پھر سے عنایت کیجیے گا. ہم کو اندھیرے وگرنہ دوست، راس آ گئے تھے ہم کو اندھیرے وگرنہ دوست ایک روشنی ہمیشہ ہی دریا کے پار تھی. اور بے صاحبانی، شکریہ. راس آ گئے تھے ہم کو اندھیرے وگرنہ دوست ایک روشنی ہمیشہ ہی دریا کے پار تھی. بے صاحبانی ایسی تھی ہر سو کے الامان، واہ، بے صاحبانی ایسی تھی ہر سو کے الامان، اس شہر کی پرے گلی سایہ دار تھی. واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اس شہر کی ایک گلی سایہ دار، ایک گلی. بے صاحبانی ایسی تھی ہر سو کے الامان، اس شہر کی پر ایک گلی سایہ دار تھی. واہ،
महंगे लिबास वाले, शुक्रिया, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी, और सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी, होंठों पे उसके होंठों के रखने की देर थी, होंठों पे उसके होंठों की रखने की, होंठों पे उसके होंठों को रखने की देर थी, खुद में सिमट सिमट के भी वो बेशुमार थी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। होंठों पे उसके होंठों को रखने की देर थी, खुद में सिमट सिमट के भी वो बेशुमार थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिमट सिमट के भी वो बेशुमार थी, और खुद में सिमट सिमट के भी वो बेशुमार थी। जीवन के एक मोड़ पे नाकाम जब हुआ, जीवन के एक मोड़ पे नाकाम जब हुआ, मेरे लिए वो मुझसे सिवा सौगवार थी। अरे वाह वाह, क्या कहने, वाह, जीवन के एक मोड़ पे नाकाम जब हुआ, जीवन के एक मोड़ पे नाकाम जब हुआ, मेरे लिए वो मुझसे सिवा सौगवार थी, वाह, मेरे लिए वो मुझसे सिवा सौगवार थी, और दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी। वाह, अरे वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, कहां से कहां, सुभान अल्लाह। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई। मुझसे किसी ने कहा इसमें ना लाहौर लगा लें, मैंने कहा यार शहर तो कोई भी लगाया जा सकता है, मगर ये जो बारीक काम है ना ये सिर्फ मुल्तान में होता है, इसका क्या करेंगे। दिल पर हसीन नक्श बनाकर चली गई, मुल्तान की वो लड़की अजब दस्तकार थी, सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। क्या कहने, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। वाह, क्या बात, शोखियां भी करते हुए क्या कहने, बावकार थी, और वो शोखियां भी करते हुए बावकार। खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर था इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो में वो बेख्तियार थी। रास आ गए थे हमको अंधेरे, रास आ गए थे हमको अंधेरे, मगर न दोस्त एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार। क्या कहने, बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी। वाह, बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी। बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वसी भाई। आपके टाइम का मुझे पता है, सुबह के 4:15 बज रहे हैं वहां पर, आप तशरीफ लाए। हम इस कोरोना के माहौल में कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, दोस्तों को, आप जैसे जो माशाल्लाह इतने कदावर लोग हैं उनसे मुलाकात कराई जाए, और आप तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? सदात भाई जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बुरहान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने आज वसी भाई से हमारी मुलाकात करवा दी। पिछली दफा जब ये तशरीफ लाए थे तो मैं आउट ऑफ टाउन था, तो मुलाकात ना कर पाया, बहुत मिस किया था मैं। और आज दिल की बहुत सी बातें हुई, लेकिन बेशुमार बातें रह भी गईं। तो ये तशनगी अभी बाकी है। इंशाल्लाह ताला वक्त ने, हालात ने इजाजत दी तो प्रेफरेबली तो आमने सामने बैठ के बातें होंगी। आपको दोबारा हम मदऊ करेंगे कैलगरी में, अदरवाइज फिर ऑनलाइन भी मुलाकात हो सकती है। तो ये बड़ी खुशनसीबी है बुरहान भाई कि आज वसी भाई के साथ गुफ्तगू का हमें एजाज मिला, मौका मिला, बड़ी खुल के बातें हुई, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। वसी भाई, आपने जो कलाम अनायत किया है बहुत ही लुत्फ आया है, और जो बातें आपने उससे पहले की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समझने को, सुनने को मिले हैं, ना सिर्फ मुझे बल्कि सभी सुनने वालों को। उसके लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
تو چلتے چلتے وسیم بھائی کوئی ہم کیلگرین ٹھنڈے موسم والوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اور آپ آئیں گے فیملی کے ساتھ. وہ جو میری بیٹی سے بات ہو رہی تھی ابھی، تو ان کو لے کر آئیں گے آپ، میری طرف سے دعوت ہے. انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا میں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، برہان بھائی کا بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں تو دیکھیے اصل کام تو یہ ہے، ہم تو تخلیق کرتے ہیں، ہمارا تو کام ہی ہے، یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. جگنو کا کام ہے، جتنی اس کے پاس روشنی ہے اس کے پاس وہ پھیلانے کی کوشش کرتا رہے. پھول کا کام ہے، جتنی خوشبو ہے، تو ہمارا تو یہی کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برہان بھائی جو ہے وہ ان کا کام جو ہے وہ یقیناً ہم سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہ کہ ان کا بھی ایک رجحان تو ہوگا، مگر اس کے باوجود اپنا وقت اور اپنا پیسہ جو ہے وہ نکالنے میں اختیار بھی بہت ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا، اور بے اختیاری کا بھی بہت لوگ مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کام ہے. اور بالکل درست کہا آپ نے کہ کووڈ کے دنوں میں لوگوں کو اکٹھا کرنا. اور مجھے ویسے بھی یاد آیا، دیکھیے برہان بھائی، یہ صوفیوں والا کام ہے. بابا فرید نے کہا کہ مجھے سوئی دو، کینچی مت دو، اس لیے کہ سوئی جو ہے وہ جوڑتی ہے اور کینچی جو ہے وہ الگ کرتی ہے. یہ صوفیوں کا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو باہم کرنا اور باہم شیر و شکر کرنا. بہت خوب، بہت خوب. جو آپ نے بات کی، جمال صاحب نے بہت مجھے لطف آیا. میں نے بھی جو گفتگو کی وہ اتنے اچھے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے مجھے بھی کچھ بات کرنے کا موقع ملا. وہ پچھلے دنوں غزل ہوئی تو اس کا ایک شعر مجھے لگا کہ اس محفل پر صادق آتا ہے، تو میں 2 شعر اس کے آپ کو سنا کر تمام کیلگری والوں سے جہاں جہاں سنا جا رہا ہے ان سے اجازت چاہیں گے. کہ وہ جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا، جو صادق ہے وہ اگلا ہے. جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا، اٹھیے حضور والا کے قصہ تمام شد. واہ، جلتے ہوئے چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا، اٹھیے حضور والا کے قصہ تمام شد. اور شعر سنیے گا کہ اٹھیے حضور والا کے قصہ تمام شد، چراغوں نے بجھتے ہوئے کہا، شاید یہ بددعا ہے کسی تشنہ کام کی، شاید یہ تشنہ کام کی، شاید یہ بددعا ہے کسی تشنہ کام کی، باقی ہے شام اور پیالہ تمام شد. کیا کہنے، شاید یہ بددعا ہے کسی تشنہ کام کی، باقی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ باقی ہے شام اور پیالہ تمام شد. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی دوبارہ آن لائن بھی. اور میں یہاں پہ چلتے چلتے وسیم بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، وسیم عباس جو کہ لاہور میں ہیں، جنہوں نے یہ تمام محفل کا انتظام کیا اور شاہ صاحب سے ٹائم لیا. پیچھے پڑے رہے. دیکھیں میں نے کیسا بندہ وسیم سے. اچھا ہوا یہ کہ میں لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ کرتا ہوں کہ اتفاق سے وہ سارے جہان کے جو کام تھے، سارے بزرگ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں ان دنوں میں بیمار ہوئے، کئی بیچارے جان سے گزر گئے، ساری ریکارڈنگز آ گئی. میں وسیم سے بڑا میں شرمندہ ہوتا تھا. میں نے کہا وسیم کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ مطلب عجیب وہ سارے وہ میں پچھلے کچھ 7-8 دن جو تھے وہ میرے رولر کوسٹر پہ گزرے. لیکن چونکہ برہان بھائی کا نام تھا تو یہ ہے کہ بہرحال ہم نے اسے کرنا تو تھا ہی. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں نہیں کرتا تو بہت، یعنی کہ میں مس کرتا اور بہت زیادہ یعنی کہ خسارے میں رہتا. بڑی رائت. بہت شکریہ وسیم آپ کا. سداد بھائی آپ نے جوائن کیا. سداد بھائی تھوڑے بات کم کرتے ہیں. جمال آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی، آپ کی فیملی کو بہت خوشیاں دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.